حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ ایک سائل وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کچھ مانگا. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے کہا سوال کرنا مانگنا تب جائز ہوتا ہے جب بندے میں 3 صورتیں پائی جائیں. یا تو بہت زیادہ مقروض ہو, قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کو نکلنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی, اس وقت وہ سوال کر سکتا ہے, مانگ سکتا ہے. یا پھر کسی کو غربت فقیر بنا دے اور بندے کو یہ اندیشہ ہو, یہ خوف ہو کہ میرے اوپر جو اس وقت غربت ہے, مفلسی ہے, میں اس سے فقیر بن جاؤں گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, تب اسے سوال کرنا جائز ہے. فقیر ہونے سے بچنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے, یا پھر قرض کے بوجھ سے بچنے کے لیے, جس پر بہت زیادہ قرض ہو اس سے بچنے کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے. یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہو, مثال کے طور پر کسی نے اس کو قید کر لیا, اب تاوان مانگتے ہیں, چٹی مانگتے ہیں قید کرنے والے کہ ہم تب چھوڑیں گے جب لاکھوں روپے ہمیں دو گے. تو آپ نے فرمایا زمان کی صورت میں, چٹی کی صورت میں بندہ سوال کر سکتا ہے, کسی سے مانگ سکتا ہے. اس کے علاوہ بندے کو سوال نہیں کرنا چاہیے, نہیں مانگنا چاہیے. آج کے بیکاریوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور پھر شریعت مطہرہ کہ کوئی قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو تب اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے, یا کسی کو غربت فقیر بننے کے پیغام دے رہی ہو اس وقت اس کے لیے مانگنا جائز ہے, یا پھر کوئی زمان یا تاوان کی صورت بن جائے تب اس کے لیے مانگنا جائز ہے. اس کے علاوہ مانگنا جائز نہیں ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے وہ سائل کہتا ہے ان تینوں صورتوں میں ایک صورت میری بھی ہے. یہ جو صورتیں 3 آپ نے بیان کی ہیں, ان 3 صورتوں میں ایک صورت میری ہے. یہ نہیں بتایا کہ کون سی صورت ہے. اور سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کا راز رکھا, اس سے یہ نہیں پوچھا کہ 3 صورتوں میں تمہاری کون سی صورت ہے, نہ اس نے بتایا نہ ہی آپ نے اس کی تحقیق کی. سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو 100 دینار دے دی. وہ سائل تھا, اسے مل گئے, چلا اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ گیا. اور وہاں جا کر اس نے بتایا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ہوں, انہوں نے مجھے 100 دینار دیے ہیں اور ساتھ کچھ کلمات بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ مانگنا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. شریعت مطہرہ کی روشنی میں کس وقت تم سوال کر سکتے ہو اور کب سوال کرنا تمہارا جائز نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی وہی کلمات, اس کے بتائے بغیر وہی کلمات جو امام حسن المجتبی کا انداز تربیت تھا, جو ان کی تعلیم تھی, وہی تعلیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس سائل کو دے رہے ہیں. اس نے بتایا نہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم بالکل اپنے بھائی کے ساتھ ملتی ہے. اور آپ نے پوچھا کہ حضرت امام حسن المجتبی میرے بھائی نے, بڑے بھائی نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار دیے. آپ نے پھر 100 سے 1 دینار کم 99 دینار دیے. 99 دینار اس کو دیے, ایک کم کر کے دیا. اور اس میں آپ نے پیغام دیا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا ادب ہے, احترام ہے, تعظیم ہے. اب اس بات کو اگر ہم کرامت کی صورت میں دیکھتے ہیں تو حضور سیدی و مرشدی امام الاتقیاء والاصفیاء حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ کرامت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات, جس وقت آپ تقریر نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے
عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو واضح نصیحت کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی، نانا جان عربی لوگوں کو میں اجمی کیسے تقریر کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ اب وہاں روایت میں یہ ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ ڈالا۔ بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ ان سے پوچھا کہ نانا جان نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنی تعداد کم رکھی ہے۔ یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے بڑے بھائی کا احترام، ان کا لحاظ، مرتبہ اور مقام، کہ ان کی عنایت، ان کی سخاوت، ان کا انداز عطا کرنے کے انداز میں بھی مجھے آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ انہوں نے 100 دینار دیے، انہوں نے 99 دینار دیے، اب وہ لے کر یہ خیرات حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 حدیثوں سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، اور مفتیان صحابہ علیہ رضوان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ جو صحابہ فتویٰ دیتے تھے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے عظیم صحابی ہیں، ان سے جا کر اسی سائل نے پھر سوال کیا، انہوں نے اپنی طرف سے 7 دینار اس سائل کو دیے، 7، اور واضح و نصیحت نہیں کی۔ اب سائل بول پڑا، اس نے کہا میں امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا ہوں، انہوں نے مجھے واضح و نصیحت فرمائی، اس کے بعد مجھے خیرات دی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے مسائل بتائے ہیں، سرکار کی احادیث بتائی ہیں، پھر انہوں نے مجھے خیرات دی ہے، آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، علم کی بات نہیں کی، آپ نے فوراً عنایت کی ہے، فوراً آپ نے مال دے دیا ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو حضرت حسنین کریمین کی شان میں جملے بولے وہ اتنے عمدہ تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے تیرے اوپر تعجب ہے، تو مجھے ان کی مثل کہہ رہا ہے، میں ہوں عمر بن خطاب کا بیٹا اور وہ ہے رسولوں کے سردار کے بیٹے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہا میں ہوں عمر بن خطاب کا بیٹا اور وہ ہے رسولوں کے سردار کے بیٹے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، سخاوت کرنا، عطا کرنا، ہم سے کہیں زیادہ یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اس لیے کہ انہیں یہ چیزیں وراثت پہ ملی ہیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اما حسین فلاح ہیبتی وسوددی، اما حسین فلاح جرأتی وجودی، حسین کو میں نے اپنی سخاوت کا ورثہ عطا کیا ہے۔ تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے سلام کے شعر کے اندر باقاعدہ سید الاسخیاء یہ لقب لکھا ہے حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ سخیوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساتھ یہ لفظ بھی بول، وہ دونوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کھانے والے تھے۔ سائل کا سوال یہ تھا کہ تم نے خیرات دی ہے لیکن علم نہیں دیا، ان سے خیرات بھی لے کے آیا ہوں، علم بھی لے کے آیا ہوں۔ اور جو روایت عیون الاخبار کے اندر ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا حسن اور حسین وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شہزادے، وہ علم اور مال کے دریا ہیں۔